لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم۔ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 کے حوالے سے کل کے درس میں بات ہوئی تھی کہ بندہ اللہ تعالی سے یہ وعدہ کرتا ہے اپنی نماز کی ہر رکعت میں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم سارے مسلمان صرف تیری عبادت کریں گے اور مدد بھی صرف تجھ سے مانگیں گے۔ عبادت کا کیا معنی ہوتا ہے اور مدد کس طرح مانگی جاتی ہے، یہ مدد کا کیا کنسپٹ ہے، اس پر ہم نے کل بات کی۔ اگلی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اس وعدے کے بعد بندہ اللہ تعالیٰ سے ایک التجا کرتا ہے، ایک درخواست کرتا ہے، ایک دعا کرتا ہے، اور یہ دعا، یہ التجا، یہ درخواست خود رب العالمین نے اپنے بندوں کو سکھائی کہ مجھ سے اس طرح دعا مانگو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ دو حصے ہیں، اہدنا اور اس کے بعد الصراط المستقیم۔ یہ جو درخواست کرنا ہے کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اس میں کئی نکات ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بندہ اس چیز کا ادراک کر رہا ہے کہ اللہ مجھے نہیں پتا کہ میرے لیے کامیابی کا راستہ کون سا ہے، کس راستے پر چل کر مجھے اپنے مقاصد مل جائیں گے اور کہاں میں فیل ہو جاؤں گا۔ تو خوب جانتا ہے، تو نے مجھے پیدا کیا، تو میرے معاملات کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، تو کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، تجھے اچھی طرح پتہ ہے، یہ تو بتائے گا مجھے۔ تو اگر یہ معنی کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ایک طرح سے یہ اقرار کر لیتا ہے کہ اللہ جو قوانین تیری طرف سے آئے، حلال حرام، جائز ناجائز، نیکی بدی، یہ تو بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا فائدہ مند اور کیا نقصان دہ، لہٰذا جب تو نے میرے لیے یہ حلال حرام جائز ناجائز رکھا ہے تو یقیناً یہی میرے حق میں بہتر ہے اور میں اس کی پابندی کروں گا۔ دبے لفظوں میں اس کا اقرار کرتا ہے اور وعدہ بھی کرتا ہے۔ دوسرا نقطہ، اہدنا، کہ بندہ یہ بات بھی تسلیم کرتا ہے کہ میرے اپنے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، میں اپنی مرضی سے کچھ کرنا چاہوں، نیکی، اچھا کام، بھلائی کا کام، ثواب کا کام، یہ میرے بس میں نہیں ہے، تیری توفیق چاہیے ہو، تیری مدد کے بغیر میں نہیں کر سکتا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کوئی بھی اچھائی کا کام
تیری توفیق چاہیے۔ چنانچہ یہی بات ہمیں اپنے سلف صالحین سے ملتی ہے کہ پہلے اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ نیکی کرنے کی توفیق دے دے۔ اللہ کی طرف سے اگر توفیق نہ ہو بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اگر اس کے دوسری طرف آپ دیکھیں تو وہ جو بات ملتی ہے کہ جب اللہ بندے سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ اس کو اپنی عبادت سے دور کر دیتا ہے، وہ عبادت کی طرف آتا ہی نہیں ہے، عبادت سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ ناراض ہے، نہیں چاہیے تمہاری عبادت۔ یہ بہت بڑی سزا بھی ہے۔ اور اگر توفیق مل رہی ہے عبادات کرنے کی تو یہ اللہ کا کرم سمجھیں، اللہ کا احسان سمجھیں۔ جیسے یہ ہے نا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، عام لوگ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کر لے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، یعنی فقیہ بنا دیتا ہے، عالم بنا دیتا ہے۔ جی ہاں، ایک حد تک یہ معنی بھی درست ہے، لیکن اس کو ذرا اور وسیع کر کے دیکھیں کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کر لے اس کو اللہ تعالیٰ دین کے ساتھ محبت دے دیتا ہے، دین کا شغف دے دیتا ہے، نیکی کے کاموں کے ساتھ اس کے دل میں محبت پیدا کر دیتا ہے، نیکیوں کے لیے اس کے دل میں تڑپ پیدا کر دیتا ہے۔ تو بندہ خود مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مانتا ہے کہ تیری توفیق کے بغیر میں کچھ نہیں، تو مجھے توفیق عطا فرما۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ مانگنا پڑے گا۔ انسان کے اپنے دل میں اگر تڑپ نہ ہو اللہ زبردستی نہیں دیتا ہے۔ اللہ کا یہ اصول ہے، نہ تو کسی شخص کو زبردستی نیکی کے کام پہ لگاتا ہے اور نہ ہی کسی کو کان سے پکڑ کے برے راستے پر چلاتا ہے۔ اللہ کی سنت کیا ہے، اللہ کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ نے خیر بھی بنائی، شر بھی بنائی، دونوں راستے دکھا دیے، دونوں کا انجام بھی بتا دیا کہ اس راستے پر چلتے ہوئے آؤ گے تو اس کا اینڈ یہ ہے، اس راستے پر چلتے ہوئے آؤ گے تو اس کا اینڈ یہ ہے۔ اب تمہیں چوائس دے رہا ہوں، اپنے لیے جو راستہ چاہو پسند کر لو، زبردستی نہیں کرتا۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں، جو شخص اپنے لیے نیکیاں پسند کرتا ہے اللہ اس کو اس راستے پر چلا دیتا ہے، اور جو برے کاموں کی طرف جانا چاہتا ہے اس کے لیے بھی 10 دروازے کھلے ہیں، ہر برائی کا راستہ اس کو مل جاتا ہے۔ چوتھا نقطہ کہ صرف دعا اور التجا ہی نہیں کافی، اس کے لیے قدم بھی بڑھانا پڑے گا، کوشش بھی کرنی پڑے گی۔ بندہ صرف دعا مانگتا رہے اور ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے، یہ بھی اللہ کا نظام نہیں ہے۔ بیمار ہو جائے اللہ سے شفا مانگنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علاج معالجہ بھی کرنا ہے، جو طبی پرہیز بتائے جاتے ہیں وہ بھی کرنے ہیں۔ اگر جو چیزیں اس بیماری کے لیے نقصان دہ ہیں ان سے پرہیز ہی نہیں کرتا، علاج معالجہ ہی نہیں کرتا، صرف دعا مانگتا ہے، تو یہ اصول کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث
اور ویسے علاج معالجے کے متعلق بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بہت ساری چیزوں کو بتایا نا کہ یہ اس بیماری کے لیے، اس بیماری کے لیے، اس بیماری کے لیے، اور پھر کلونجی، شہد اور یہ ساری چیزیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ پھر وہ اونٹ والا واقعہ، توکل کو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سمجھایا کہ آپ نے پوچھا تمہارا اونٹ؟ کہنے لگا جی اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقلھا وتوکل علی اللہ، پہلے اس کا گھٹنا باندھ دو، اس کی ٹانگ باندھ دو کہ وہ دوڑ نہ سکے، بھاگ نہ سکے، پھر اللہ پر توکل کرو۔ آپ اپنے حصے کا کام تو کرو، ٹانگ باندھو اس کی تاکہ وہ نہ بھاگ سکے، اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو اب اس سے سبق ملتا ہے کہ ہم اگر صرف توکل کا معنی یہ سمجھ لیں کہ بس ٹھیک ہے جی اللہ پر چھوڑ دیا، تو اللہ کا دیا ہوا نظام یہ ہے کہ تمہیں جو ظاہری اسباب دیے ہیں وہ بھی اختیار کرو۔ پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے، پانی مل جائے، پانی مل جائے، گلاس سامنے پڑا ہوا ہے، اپنے ہاتھ سے اٹھا کے پیتا نہیں ہے، کیسے پیاس بجھے گی؟ روزی چاہیے، رزق چاہیے، محنت مشقت کرتا نہیں ہے، جو محنت کے وقت ہے سویا رہتا ہے۔ اچھا، اس حوالے سے ایک بات یہ بھی، یہ جو ہمارے ہاں فجر کی نماز کے بعد سونے کی بڑی بری عادت بنی ہوئی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ ان کو فجر میں برکتیں عطا فرما۔ جو برکتوں کا وقت ہے وہ ہم سو کے گزار رہے ہیں۔ مارکیٹیں دیکھیں ہماری کتنی 11-12 بجے کھل رہی ہوتی ہے، رمضان میں اور دیر سے کھلتی ہے۔ صبح سویرے بندہ نماز پڑھے، ناشتہ کرے، اپنے کام کاج میں شروع ہو جائے، 10-11 بجے تھک گیا، پھر قیلولہ کر لے، ریسٹ کر لے، آپ کر لے تھوڑی دیر کے لیے، پھر کام کر لے، مغرب سے پہلے پہلے ختم کر دے۔ مغرب کے بعد والے کام وہ تو عبادت کے ہیں۔ تو ہم نے اپنے شیڈول خود غلط بنائے ہوئے۔ اچھا جی، تو بہرحال اہدنا کے لفظ سے یہ 3-4 نکات ضرور اپنے ذہن میں رکھیں، تڑپ دل میں ہونی چاہیے، پھر دعا کرنی چاہیے، دعا کے ساتھ پھر محنت بھی کرنی چاہیے۔ اب اگلا نقطہ ہے الصراط المستقیم، وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ کامیابی کا راستہ، نقصان سے بچ جاؤں، دنیا میں بھی میرا ہدف پورا ہو جائے، جو میں چاہتا ہوں وہ مل جائے، اور آخرت میں بھی جہنم سے بچ جاؤں، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، جنت مل جائے۔ یہ ہے بندے کا مقصد اس لفظ سے، الصراط المستقیم۔ اور وہ کون سا راستہ ہے، وہ کون سا طریقہ ہے، وہ کون سا منہج ہے، وہ کون سا اصول ہے، وہ کون سا ضابطہ ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس کو اس طرح سے بھی سمجھایا کہ آپ نے زمین پر ایک لکیر کھینچی، اس کے بعد کچھ رائٹ سائڈ پہ لکیریں، کچھ لیفٹ سائڈ پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دائیں بائیں تمہیں لکیریں نظر آ رہی ہیں یہ سبل ہیں، مختلف راستے ہیں، لیکن یہ جو درمیان میں لکیر ہے یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے جو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ اچھا، اور اس صراط مستقیم کی پھر مختلف الفاظ میں وضاحت بھی ملتی ہے کہ یہ وہ راستہ ہے جو اللہ نے دیا، اپنے نبی کے ذریعے دیا، جو پیارے رسول کا دیا ہوا راستہ ہے، وہ سیدھا راستہ ہے۔ باقی بڑے سے بڑا فقیہ، مجتہد، عالم دین، مفتی، اس کی باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن رسول کی بات جیسی بات نہیں ہو سکتی، یہ سارے مانتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک بات ذرا یہ بھی سمجھ لیجیے، بڑی دیانتداری سے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے
تعصب سے ہٹ کر، فرقے سے ہٹ کر۔ اصول تو یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ صحیح بات وہی ہے، صحیح راستہ وہی ہے جس پر پیارے نبی کی مہر لگ جائے۔ جس پر رسول کی مہر نہیں لگی ہوئی، وہ کہنے والا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، صحابی رسول کیوں نہ ہو، وہ نہیں ٹھیک، اس میں جھول ہے، اس میں کوئی نہ کوئی غلطی ہے، رسول کی بات سے اگر کلیش کر رہی ہے۔ اور صحابہ کرام کی آپ کو بے شمار مثالیں ملیں گی، پورے ادب کے ساتھ، ہر صحابی کا بڑا مقام ہے، لیکن انسان ہے، ان پر فرشتہ تو نازل نہیں ہوتا تھا، تو ان کی رائے میں اختلاف ہو گیا، ایک دوسرے کو بتاتے تھے، ایک صحابی دوسرے کو کہتا ہے کہ نہیں بھائی آپ کو یوں سمجھ میں آیا ہے، اس طرح نہیں، اس طرح ہے، وہ فوراً اپنی اصلاح کر لیتے تھے۔ حضرت عمر فاروق جیسا بندہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ ادھر آؤ ذرا، میں تمہارے سامنے وضو کرتا ہوں، چیک کرو میں وضو صحیح کرتا ہوں، میرے وضو میں کوئی غلطی تو نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں کیا سمجھا رہی ہے؟ وہ لوگ جو براہ راست رسول اللہ کے شاگرد ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو رہی ہو، مجھے دوسرے ساتھی بتا دیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بات مشہور ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو آخری دو صورتیں ہیں نا، سورہ فلق اور سورہ ناس، وہ کہتے ہیں یہ جادو کے علاج کے لیے نازل ہوئی تھیں، یہ دم تو ہے لیکن قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ مگر باقی صحابہ کرام نے ان کی یہ بات نہیں مانی، انہوں نے کہا نہیں قرآن کا حصہ ہے۔ تو ہم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا احترام کرتے ہیں، پورا ادب کرتے ہیں، ان کا جو درجہ ہے صحابیت والا وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، لیکن یہ جو بات انہوں نے کہی ہے یہاں پر ان کو تھوڑی سی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ باقی صحابہ ہی نے ان کو بتا دیا، بعد میں آنے والا بتاتا تو ہم کہتے کہ بھی بعد میں آنے والا کون ہوتا ہے، وہ تو ان سے شان میں کم ہے، اس نے تو رسول اللہ سے نہیں سیکھا۔ باقی صحابہ کرام جنہوں نے رسول اللہ سے سیکھا تھا، انہوں نے ان کو کہا کہ نہیں یہ یوں اس طرح نہیں ہے، یہ قرآن کا حصہ ہے، اور ساری امت ان کو دونوں صورتوں کو قرآن پاک کا حصہ مانتی ہے۔ تو معاذ اللہ اس میں ہم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی کوئی گستاخی نہیں کر دی، صرف یہ ہے کہ بات ہم نے وہ مانی جو پیارے نبی سے ثابت ہے۔ بہرحال جو بات میں کر رہا تھا، ہمارے مقلدین حضرات اور خاص طور پہ ہمارے حنفی دوست ایک جملہ بولتے ہیں عوام الناس کے سامنے کہ جی چاروں مذہب برحق، چاروں امام برحق۔ یہ جملہ ذرا اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ایسا ہی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ غلط ہے، ہم کہتے ہیں کہ حق ایک ہوتا ہے باقی غلط ہوتا ہے، ایک کہتا ہے رات ہے، دوسرا کہتا ہے دن ہے، اور تیسرا بندہ کہتا ہے نہیں دونوں بزرگ ہیں، دونوں کی بات ہے۔ اسی طرح فقہی مسائل میں آپ دیکھیں بہت زمین آسمان کا فرق ہوگا، ایک کہتا ہے امام کے پیچھے جس نے سورۃ الفاتحہ پڑھی اس کے منہ میں آگ، دوسرا کہتا ہے میرے نزدیک سورۃ الفاتحہ پڑھنے والا نہ پڑھنے والے سے بہتر، اب تیسرا بندہ کہے جی دونوں بزرگ ہیں، دونوں ٹھیک ہے۔ تو ایک کہہ رہا ہے آگ اس کے منہ میں جس نے سورۃ الفاتحہ پڑھی امام کے پیچھے، اس میں اور اس میں کوئی فرق، دونوں کیسے ٹھیک ہو گئے بھائی؟ ایک کو غلط کہو گے، ایک کو صحیح کہو۔ تو اب یہ بات جو ہے کہ چاروں امام برحق، تو پھر ایک دوسرے پر فتوے تو نہ لگاؤ، پھر گنجائش رکھو نا۔ پھر آپ کیوں کہتے ہو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہی صحیح ہے، دوسرے کا غلط ہے؟ جب آپ نے کہا چاروں امام برحق تو پھر دوسرے کی بات کو بھی صحیح مانو، پھر انصاف تو یہ بنتا ہے۔ جبکہ ایسا ہم کر نہیں رہے ہوتے، یہ غلط ہے، یہ اپنے قول اور فعل میں تضاد ہے۔ تو بہرحال یہ ایک جملہ زبان زد عام ہے
تو میں نے اس کی آپ کے سامنے وضاحت کر دی، اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے جو لوگ ممبر پہ بیٹھتے ہیں، مصلی پہ آتے ہیں، کہ لوگوں کو کھری اور سچی بات بتائیں۔ باقی اپنا اپنا نصیب ہے، جس کو توفیق ملتی ہے وہ سچی بات مانتا ہے، جس کو توفیق نہ ملے یا جو نہ ماننا چاہے اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں، صراط مستقیم وہ ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ثابت ہو جائے، وہ کہنے والا کوئی بھی ہو، امام ابو حنیفہ ہو ان کی بات صحیح، امام مالک ہو، امام شافعی ہو، امام احمد بن حنبل ہو، امام ابن حزم ہو، امام ابن تیمیہ ہو، امام ابن قیم ہو، امام جعفر صادق ہو، کوئی بھی ہو، جس کی بات پیارے نبی کی بات سے میچ کر گئی وہ ٹھیک ہے، جس کی نبی کے ساتھ بات میچ نہیں کرتی ان کا احترام ہم ضرور کریں گے، لیکن اس کو شریعت نہیں مانیں۔ شریعت وہ ہے جو نبی نے دی۔ بس اتنی بات اگر آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں تو مسئلہ حل ہے، اور یہ ہم ہر رکعت میں اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا جو تیرے نبی کے ذریعے ہمیں ملا، اور وہی راستہ کامیابی اور نجات والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔